عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کتابوں کے اندر ان کا قصہ لکھا ہوا ہے. حیات الصحابہ کے اندر بھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا قصہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو روم بھیجا، ملک روم. اس جماعت کے اندر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں کے فوجیوں نے، جو وہاں کے فوجی تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر جو اس وقت کے روم کا بادشاہ تھا اس کے پاس لے کر گئے. لے جانے کے بعد میں اس بادشاہ سے کہا کہ یہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو بادشاہ، اس وقت کا بادشاہ جو تھا، جو روم کا بادشاہ تھا، وہ تھا نصرانی. تو اس نے اپنی نصرانیت کو پیش کیا حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اور یہ کہا کہ آپ نصرانیت قبول کر لیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے انکار فرما دیا کہ نہیں، میں نصرانیت قبول نہیں کر سکتا. تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ نے نصرانیت قبول نہیں کی تو معلوم ہے آپ کو کیا سزا دی جائے گی. کہ ہاں کیا سزا دی جائے گی؟ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا. کہا کوئی بات نہیں، لٹکا دیا جائے، لیکن میں نصرانیت قبول نہیں کر سکتا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری دین لے کر آئے ہیں اس دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس نے کہا، جو وہاں کے سپاہی تھے، جو تیر انداز تھے، کہا ان کو پکڑو اور سولی پر لٹکا دو. اور سولی پر لٹکانے کے بعد میں ان کے اس طرح تیر برساؤ کہ ان کے ہاتھ کے اور ان کی برابر میں سے نکلے تیر، ان کے لگنے نہیں چاہیے تاکہ یہ ڈر جائیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے اسی طرح کیا گیا، تیر برسائے گئے تاکہ یہ ڈر جائیں. اس کے بعد میں سولی سے اتار کر لایا گیا اور پھر کہا کہ اب نصرانیت کو قبول کر لیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نصرانیت قبول نہیں کر سکتا. کہ کر لو، کہ نہیں کر سکتا. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا، دیگ لائی جائے، اس کے اندر پانی ڈالا جائے. پانی ڈالا گیا، دیگ لائی گئی، اس کے نیچے آگ جلائی گئی، اس کو پانی کو ابالا گیا، پانی گرم کر دیا گیا. تو دو مسلمان جو اس وقت میں قیدی تھے اس کے یہاں ان کو بلا کر ایک کو اس پانی کے اندر کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈلوا دیا اور یہ کہا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہ یا تو نصرانیت قبول کر لو ورنہ تمہیں اسی کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ اس وقت بھی کہنے لگے کہ نہیں، میں نصرانیت قبول نہیں کر سکتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں پکڑ کر لے جاؤ اور اسی دیگ کے اندر کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دو. جب وہاں سے لے جایا گیا تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ رونے لگے. سپاہی سمجھے شاید یہ ڈر کی وجہ سے رونے لگے. بادشاہ سے ذکر کیا گیا، بادشاہ نے کہا کہ ہاں واپس لے کر آئیے، شاید یہ ڈر گئے، رونے لگے، ہو سکتا ہے اب نصرانیت قبول کر لے. تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو جب وہاں سے واپسی لایا گیا، کہا کہ نصرانیت قبول کر لیجئے. کہا کہ نہیں، نصرانیت قبول نہیں کر سکتا. پھر روئے کیوں ہو؟ رونے کی وجہ بتاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا میرے عزیز دوستو، میرے اور آپ کے سننے کے قابل ہے. کتنا بہترین، کتنا اچھا اور شاندار حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں، اس کڑھائی میں ڈالنے کی وجہ سے، کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے کی وجہ سے رو رہے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب مجھے اس کے اندر لے جایا جا رہا تھا ڈالنے کے لیے تو میرے دل میں خیال آیا کہ صرف میرے پاس ایک جان ہے، کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جس نے میرے بدن کے اوپر بال ہیں اور میں ساری جانوں کو اسی طریقے سے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتا. یہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا. یہ جواب دیتے ہی اس بادشاہ کے اوپر ایسا رعب عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا پڑا. بادشاہ کہنے لگا اچھا آپ ایک کام کریے، میری پیشانی کا بوسہ لے لیجیے اور میں آپ کو چھوڑ دوں گا. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، سوچنے لگے اپنے دل میں کہ یہ تو اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے. کہا کہ میں آپ کی پیشانی کا بوسہ تو لے لوں گا
لیکن جتنے آپ کے پاس مسلمان قیدی ہیں تمام کے تمام قیدیوں کو آپ آزاد کریں گے میرے ساتھ، تمام قیدیوں کو چھوڑیں گے؟ کہنے لگا کہ ہاں، تم میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میں تمام مسلمان قیدیوں کو تمہارے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ میری وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے، کتنے مسلمان قیدی چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس بادشاہ روم کے پیشانی کا بوسہ لیا اور تمام مسلمانوں کو اس نے، بادشاہ روم نے جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا، ان نے قید سے آزاد کیا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قصہ سنایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تمام کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لے، اس لیے کہ یہ ایک کافر کے پیشانی کا بوسہ لینے کی وجہ سے جو ایک ان کے دل کے اندر ایک پیشانی کے اوپر سروٹ آئی ہے، تاکہ وہ سروٹ ختم ہو جائے، اور میں سب سے پہلے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور جتنے وہاں مجمع بیٹھا ہوا تھا مسلمانوں کا تمام نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ یہ تھے میرے عزیز دوستو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا چاہا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان تمام اکابرین صحابہ کرام تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔